گئے تھے ایسے ہی ہے نا. نیچے سے پڑھیں گے. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك
ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على ایک بچہ تھا پتہ نہیں کہاں گیا. حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج یہاں یوم زینب ہو رہا ہے. انجمن رضاکاران حسینی کی جانب سے سالانہ پروگرام منعقد ہوتا ہے. اس کے علاوہ انجمن رضاکاران حسینی کی جانب سے اسی امام باڑے میں شب عاشور شب بیداری ہوتی ہے. اس کے علاوہ اسی امام باڑے میں مجلس شب چیلم کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان کا چوتھا پروگرام ہوتا ہے حسینیہ جھاولال میں بیت المال کا اشرا جو ہوتا ہے وہ بھی انجمن رضاکاران حسینی کا پروگرام ہوتا ہے. اور سب سے بڑا پروگرام ان کا جو ہے وہ علامہ فاتح فرات کا ہے. 3 پروگرام ہو چکے ہیں ان کے. اب یہ تیسرا پروگرام ہے اور اس کے بعد بیت المال کا اشرا پھر علامہ شب چیلم کی مجلس ہوگی. مجلس 9:30 بجے شروع ہوگی. مولانا 9:30 بجے بیٹھیں گے. اس سے قبل شعراء کرام بارگاہ حسینی میں بارگاہ جناب زینب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. جو بچے پڑھنا چاہتے ہوں وہ یہاں آ جائیں. اب میں کشور نقوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج کے پروگرام کا آغاز کریں. ایک نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ کیسا یہ قافلہ ہے کہ آہیں بھی قید ہیں، آہیں بھی قید ہیں. منزل کا کچھ پتہ نہیں، راہیں بھی قید ہیں، راہیں بھی قید ہیں. باہر نہ جائے رونے کی آواز بیویو، آواز بیویو. حاکم کا حکم ہے یہ، صدائیں بھی قید ہیں، صدائیں بھی قید ہیں. بیٹھی ہیں سر کھلے ہوئے اونٹوں کی پشت پر، اونٹوں کی پشت پر. سیدانیوں کی گویا ردائیں بھی قید ہیں، ردائیں بھی قید ہیں. کیسے اسیر ہے میرے معبود جن کے ساتھ، معبود جن کے ساتھ. بچوں کے ساتھ بچوں کی مائیں بھی قید ہیں، مائیں بھی قید ہیں. کہتی ہے ایک یتیمہ پرندوں سے صبح و شام، پرندوں سے صبح و شام. میں بھی ہوں قید، میری دعائیں بھی قید ہیں، دعائیں بھی قید ہیں.
सूरज की तेज धूप में झुलसा दिए बदान, झुलसा दिए बदान। जिंदा के आस पास घटाएं भी कैद हैं, घटाएं भी कैद हैं। नारे सल्लल्लाहु दोनों साथ पढ़ोगे अलग अलग पढ़ो? दोनों साथ। अंकल मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं। अच्छा ठीक है, तो हैदर पढ़ेंगे। अच्छा ठीक। अब बच्चे कुछ हैं जो शेर पढ़ना चाहते हैं। इब्राहिम सबसे पहले आइए आप। इब्राहिम सल्लम आओ, एक नारे सलवात। चलो पकड़ो जात, पकड़ोगे पढ़ो, पढ़ो जात पर। तुम्हें पढ़ना, इधर आओ, पढ़ने वाले इधर आ जाते। एक नारे सलवार। बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी, बोली शब्बीर के कातिल से अली की बेटी, तू ये कहता था जमाने का खुदा कोई नहीं, तू ये कहता था जमाने का खुदा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ जमाने में तेरा कोई नहीं, मैं ये कहती हूँ जमाने में तेरा कोई नहीं, मेरा मुनसिब मेरे भाई के सिवा कोई नहीं, मेरा मुनसिब मेरे भाई के सिवा कोई नहीं, तू समझता है मैं तन्हा हूँ मेरा कोई नहीं, तू समझता है मैं तन्हा हूँ मेरा कोई नहीं, मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, मेरे बाबा का वफादार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा है, बेखबर जान ले मुख्तार अभी जिंदा है। नारे सलवार। अब हैदर सल्लम आओ। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? नारे सलवार। या हुसैन या हुसैन, मेरा नाना नबी, मेरी माँ सैयदा, मेरा बाबा अली, मेरा भाई हसन, हम ही हैं पंजतन, हम ही हैं पंजतन। मेरी क्या है कथा, मेरी क्या है कथा, मेरी क्या है कथा, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का साया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का साया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का साया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो, क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मैं मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया, मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान ने तुमको सुनाया, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का साया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ, वो मदीना जहाँ मेरा घर है, उस मस्जिद में उस घर का दर है, वो मदीना जहाँ मेरा घर है, उस मस्जिद में उस घर का दर है, क्या मैं नाना का साया नहीं
کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ چکیا پیس کے ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا. چکیا پیس کے ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھلایا. کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ نعرہ صلوات. اللہم صلی اللہ محمد. اب حسن وارث نقوی سلم ہو. ایک نعرہ صلوات. چاہے ہو دشمن اہل بیت 1 یا 1000، چاہے ہو دشمن اہل بیت 1 یا 1000، ہم کو کچھ نہ ہو کیونکہ ہمیں مولا علی کے عزادار، ہم کو کچھ نہ ہو کیونکہ ہمیں مولا علی کے عزادار. یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اشاروں پہ ہل جاتے ہیں پہاڑ. یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں جن کے اشاروں پہ ہل جاتے ہیں پہاڑ. یہ وہی ہیں جن کے کہنے سے بیچ سے کٹ جاتا ہے چند. صلوات. جنت کا چاند عرش کا تارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو کبھی وہ ستارہ حسین. صلوات. اب عارف سخنوری صاحب تشریف لا رہے ہیں. گلدار امامت کی کلی ہے زینب، گلدار امامت کی کلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب، آغوش رسالت میں پلی ہے زینب. اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی، اسلام کو بے پردہ نہ ہونے دے گی. یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب، یہ کہہ کے مدینے سے چلی ہے زینب. صاحب جی دلے پیغمبر اعظم کی دعا ہے زینب، دلے پیغمبر اعظم کی دعا ہے زینب. نام آباد کا وہ وفا ہے زینب، نام آباد کا وہ وفا ہے زینب. صاحب جی یہ صاحب جی کہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، کہ زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے، زندہ غم حسین کا یہ معجزہ بھی ہے. عشق حسین درد بے اور دوا بھی ہے، عشق حسین درد بھی ہے اور دوا بھی ہے. ہوتا ہے رحمتوں کا نزول اس مکان پر، ہوتا ہے
जिस घर में जा नमाज भी फर्श अदा भी है, जिस घर में जा नमाज भी फर्श अदा भी है, जिस घर में जा नमाज भी फर्श अदा भी है। साहब जी वोगी बुले सिरात बगुद देंगे जिनके पास, वोगी बुले सिरात बगुद देंगे जिनके पास, खुदा के साथ साथ हदीस किताब भी है, खुदा के साथ साथ हदीस किताब भी है। और नाम यजीद हो गया दुनिया से बेनिशान, जिंदा मगर अलम भी है और तादिया भी है, जिंदा मगर अलम भी है और तादिया भी है। आप चाहे जिसके पीछे चले उम्मते रसूल, आप चाहे जिसके पीछे चले उम्मते रसूल, करबो बला में हुर भी है हुरमुला भी है, करबो बला में हुर भी है हुरमुला भी है। अब आदिल अब्बास साहब। आवाज़ बुलंद नारे सलवा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निशामातम के हो जिस पर बदन मैला नहीं होता, निशामातम के हो जिस पर बदन मैला नहीं होता, निशामातम के हो जिस पर बदन मैला नहीं होता, अगर आया हो करबल से कफन मैला नहीं होता, अगर आया हो करबल से कफन मैला नहीं होता। मेरे शबीर मौला के कदम जिस जा भी पड़ जाए, मेरे शबीर मौला के कदम जिस जा भी पड़ जाए, मुअल्ला बन ही जाता है, वो बन मैला नहीं होता, मुअल्ला बन ही जाता है, वो बन मैला नहीं होता। मेरे गाजी के परचम का जहाँ साया भी पड़ जाए, मेरे गाजी के परचम का जहाँ साया भी पड़ जाए, कसम अल्लाह की वो घर क्या सहन मैला नहीं होता,
قسم اللہ کی وہ گھر کیا صحن میلا نہیں ہوتا. اب ایک بچہ ہے عیسیٰ سلمہ، وہ پڑھیں گے. آئیے ارے سلوات. اوپر کھڑے ہو جاؤ، اوپر کھڑے ہو جاؤ. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ ماں کی، دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر، ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون خاک، زینب کا خون خاک شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اب شوذب دہلی ایک نعرہ تلوار. بآواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک روز وہ آئے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین. ایک روز وہ آئے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین. تیغ علی لے کر جس دم وہ مہندی دورہ آئے گا، اس دن سے عباس کا پرچم ہر گھر پہ لہرائے گا. ظلم فنا ہو جائے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین. اللہ کی حجت دنیا میں وہ تیغ علی لہرائیں گے، اللہ کی حجت دنیا میں وہ تیغ علی لہرائیں گے. خیبر کے بھگوڑے بھاگیں گے اور پھر بھی وہ بچ نہ پائیں گے. خیبر کے بھگوڑے بھاگیں گے اور پھر بھی وہ بچ نہ پائیں گے. ہر ظالم مارا جائے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین. اور مقتار ہے کہ ہے دل کو یقین ہوگا ایک دن شبیر کا ماتم کعبے میں. ہے دل کو یقین ہوگا ایک دن شبیر کا ماتم کعبے میں. آئیں گے امام وقت سحر تب ہوگا محرم کعبے میں. کعبے میں علم لہرائے گا ہر قوم پکارے گی یا حسین یا حسین یا حسین یا علی. عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے، عشق شبیر کے سانچے میں مجھے ڈھالا ہے. ہوں عزادار تو معیار میرا بالا ہے. جان دے دوں گا عزائے شاہ والا کے لیے، جان دے دوں گا عزائے شاہ والا کے لیے. میری ماں نے مجھے ماتم کے لیے پالا ہے، میری ماں نے. اب راحیل مہدی صاحب. نعرہ سلوات. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے
ارے کیا تم میرے حسین ہو، پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاش داشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، ارے کیا تم میرے حسین ہو۔ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، ارے کیا تم میرے حسین ہو۔ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر پہ ہے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، ارے کیا تم میرے حسین ہو۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو۔ اب حیدر مہدی صاحب آپ کو پڑھنا، نعرے سلوات کا سہارا دیے، چند شعر سماعت فرمائیے گا۔ آج کل تصویروں میں بہت چل رہا ہے، تصویریں یہاں سے تصویریں اتار رہے ہیں، وہاں سے اتار رہے ہیں، تصویروں پہ کلام سماعت فرمائیے گا۔ کبھی مٹے گی نہ اہل عزا کی تصویریں، یہ سب ہے بنت نبی کی دعا کی تصویریں، او ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا، شعر دیکھیے گا، ہزار تیر تبرے کے میں ان پہ ماروں گا، دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں، دکھائی دے گی جہاں الملا کی تصویریں، اور یہ کام بارہ اماموں نے کر دیا آسان، یہ کام بارہ
کر دیا آسان. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویر. خدا نہیں ہے مگر ہے خدا کی تصویر. اور یہ بھی شرف لکھنؤ کا ہے، سماعت فرمائیے گا. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، کسی طرف سے بھی آئیے. کسی طرف سے کوئی لکھنؤ میں داخل ہو، دکھائی دے گی اسے کربلا کی تصویر. دکھائی دے گی اسے رضوان رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. میرے نبی کا پیارا نواسا سجدے میں مارا جائے، کیسے نہ نکلے آنکھوں سے آنسو اور ہونٹوں سے ہائے. دھرتی کیا کاش بھی لرزے، درد سے ندیا کربٹ بدلے. پیاسا بالک پانی کے بدلے تیر گلے پہ کھائے. رات کا سناٹا ہے ڈرونا، ہوں کا عالم کوئی نہ پنا. لاش سے لپٹی بال سکینہ روئے اور گھبرائے. آ کے مدینہ چین نہ پایا، آ کے مدینہ چین نہ پایا. رو کے گزارا سارا زمانہ. بھائی کی باتیں کرتی زینب، قبر نبی پہ جائے. میرے آنسو گوہر آنسو، میرے آنسو گوہر آنسو، ماہ رجب پیمبر آنسو. ہو جو کسی کے ایسے آنسو سامنے میرے آئے، کیسے نہ نکلے آنکھوں سے آنسو. صلوات بر محمد والی. نواز سماعت فرما حضرت. باد شہدی شہ سے وفا کرتی ہے زینب. باد شہدی شہ سے وفا کرتی ہے زینب. حق بھائی سے الفت کا ادا کرتی ہے زینب. اور ہے فکر کی بچ جا اے میرا بھائی بہرحال، بچے بھی شہیدی پہ فدا کرتی ہے زینب. اکبر حسنانو
घेरे दस्ते बला में लैला को लिए साथ दुआ करती है ज़ैनब। लिपटा ए हुए शाम गरीबा को गले से लाशों में खड़े शुक्र खुदा करती है ज़ैनब। अब शुएब अब्बास पढ़ेंगे। नारे सलवात। हम अज़ादार हैं सरवर तेरे नौकर सारे, हम अज़ादार हैं सरवर तेरे नौकर सारे, करबला जाते ही बदलेंगे मुक़द्दर सारे, करबला जाते ही बदलेंगे मुक़द्दर सारे। उसके नेज़े से अभी रन में क़यामत होगी, उसके नेज़े से अभी रन में क़यामत होगी। भागते शाम के अब आएंगे लश्कर सारे, भागते शाम के अब आएंगे लश्कर सारे। और शह जो दे देते अगर इज़्न वग़ा गाज़ी को, शह जो दे देते अगर इज़्न वग़ा गाज़ी को, आसमानों पर नज़र आते कटे सर सारे, आसमानों पर नज़र आते कटे सर सारे। और उसकी परवाज़ ने फिर अर्श को चूमा जाकर, उसकी परवाज़ ने फिर अर्श को चूमा जाकर। शह ने जब कर दिए फितरुस को अता पर सारे, शह ने जब कर दिए फितरुस को अता पर सारे। और कह के अब्बास ने दरिया में ये फेंका पानी, कह के अब्बास ने दरिया में ये फेंका पानी। एक चिल्लू के है खैरात समंदर सारे। और मैंने जब ख्वाब में शब्बीर को देखा है शुएब, मैंने जब ख्वाब में शब्बीर को देखा है शुएब, मेरी आँखों में बसे रह गए मंजर सारे, मेरी आँखों में बसे रह गए मंजर सारे। अब ज़फ़र हुसैन साहब। नवा समात फरमाएं। क़ैद खाने में ये कहे ती थी सकीना भाई, जुल्म आदान किया हम पे ये कैसा भाई। छोड़ कर हमको मदीने जो चले जाओगे, घुट के रह जाएगी हर एक तमन्ना भाई। क़ैद खाने में ये कहे थी सकीना भाई, जुल्म आदान किया हम पे ये कैसा भाई। और कुछ देर ज़रा बैठ के बातें कर लो, आ गया मौत का माथे पसीना भाई। अब जगाना नहीं हम जाते हैं सोने के लिए, मौत ने आके बिछाया है बिछोना भाई। क़ैद खाने में ये कहे ऐसा महसूस हुआ हो गए हमला वारिस, जब भी चेहरे पर पड़ा कोई तमाचा भाई। क़ैद खाने में ये कहे। अब सलमान नकवी। या अली।
جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، جس نے در حسین پہ سجدہ نہیں کیا، خالق نے اس کے سر کو کبھی اونچا نہیں کیا۔ اور قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر، قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا، ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا۔ اور پوری طرح سے مٹا دیا نام یزیدیت، پوری طرح سے مٹا دیا نام یزیدیت۔ زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا، زینب نے کوئی کام ادھورا نہیں کیا۔ اور جو شخص علی کی محبت میں مر گیا، جو شخص علی کی محبت میں مر گیا، اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا، اس کو علی نے قبر میں تنہا نہیں کیا۔ نعرہ تلوار۔ اب علی عباس صاحب ایک نعرے سلوات۔ گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، بھائی کا خوش گلا دیکھ رہی ہے زینب، گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، شے پہ چلتے ہوئے خنجر کو بھلا کیا معلوم، گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، سب کی نظریں ہیں چمکتے ہوئے خنجر کی طرح، گرمیاں لاشوں پہ مقتل میں کھڑی ہے زینب۔ اب شاہ نواز صاحب ایک نعرے سلوات۔ زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، 2 لاکھ کے نرغے میں پیاسا میرا بھائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، قاتل سے کہا شہ نے دم بر کے لیے تھم جا، قاتل سے کہا شہ نے دم بر کے لیے تھم جا، ہر روتی ہوئی خیمے سے زینب نکل آئی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے،
ہاتھوں سے جگر تھامے شہ آتے ہیں مقتل میں، ہاتھوں سے جگر تھامے شہ آتے ہیں مقتل میں، ہر برچھی علی اکبر نے سینے پر جو کھائی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے، تربت پہ کہا رو کر بے شیر سے سرور نے، ہر تربت پہ کہا رو کر بے شیر سے سرور نے، کیا جلد علی اصغر تم کو اجل آئی ہے، زینب نے کہا رو کر خالق کی دہائی ہے۔ حضرات، اس سے پہلے کہ اور شعراء کو زحمت دی جائے، بہت سے لوگوں کا اصرار ہے ان کے مرحومین کے لیے آپ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ جن لوگوں نے گزارشیں کی ہیں ان سب کو شامل کریں اور اپنے عزیزوں کو بھی شامل کریں۔ ایک نعرہ تلوار۔ چند اعلانات ہیں وہ سماعت فرما لیں۔ اس امام باڑے میں کل 10:30 بجے دن میں امام کے سیوم کی مجلس ہوگی جس کو مولانا قلب جواد صاحب خطاب کریں گے۔ اس کے علاوہ رات کو 8:30 بجے یوم عباس منایا جائے گا، اور پرسوں اس امام باڑے میں 13 محرم کو یوم خواتین کربلا کے عنوان سے پروگرام منعقد ہوگا۔ 14 محرم کو سبطین آباد کے امام باڑے میں امام کے پنجم کی مجلس منعقد ہوگی جس میں مولانا قلب جواد صاحب کا بیان ہوگا۔ ان تمام مجلسوں میں قلب جواد صاحب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات سے ان مجالس میں شرکت کی التماس ہے۔ اس کے علاوہ وکٹوریہ گنج میں 15 محرم سے 28 محرم تک قضاخانہ آفاق جہاں میں روزانہ مجالس کا سلسلہ جاری ہوگا، اور اس میں 17 محرم کو مولانا قلب جواد صاحب کا بیان ہوگا۔ یہ مختصر اعلانات تھے جو مجالس کے۔ اب میں سبطین صلی اللہ سے کہہ رہا ہوں سبطین آئیں اور نواخوانی کریں۔ سبطین ایک صلوات بھیجتے ہیں بابا سے بلا۔ کبھی حسین، کبھی فاطمہ، کبھی زینب، جہاں پہ جیسی ضرورت ہی بن گئی زینب۔ زینب کمال سانع قدرت کا نام ہے، زینب جمال روح مشیت کا نام ہے، زینب جلال صاحب عزت کا نام ہے، زینب مال کار صداقت کا نام ہے، زینب ہے نام عزم رسالت ماں کا، زینب ہے نام دبدبائے بوترا کا، زینب ہے نام دبدبائے بوترا کا، زینب شعور دین پناہی کا نام ہے، زینب شعاع نور الہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب یزیدیت کی تباہی کا نام ہے، زینب حسینیت کی بقائی کا نام ہے، زینب ہے نام عظمت آل رسول کا، زینب ہے جز دین کے اصل اصول کا، زینب ہے جز دین کے سلوات بھیج دیے بابا محمد
محمد. زینب دل حبیب الہی کا چین ہے، زینب نذیر فاتح بدر و حنین ہے، زینب جناب فاطمہ کی نور عین ہے، زینب شریک کار امام حسین ہے، زینب حسینیت کی مکمل کتاب ہے، زینب یزیدیت کا مدلل جواب، زینب یزیدیت کا مدلل جواب ہے، زینب وہ جس سے منزلت ہاشمی رہی، زینب ستم کی جس پہ نہ کوئی کمی رہی، زینب وہ شمع حق جو ہوا میں تھمی رہی، زینب جہاد راہ خدا میں جمی رہی، زینب کی درسگاہ ہے بزم غم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین، زینب کو ہے عزیز تو بس ماتم حسین، زینب ہے گلستان صداقت کی پاسباں، زینب ہے مصطفیٰ کی شرافت کی پاسباں، زینب ہے کاروان ہدایت کی پاسباں، زینب ہے ہر نبی کی نبوت کی پاسباں، زینب کی والدہ ہے رسالت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ، زینب رہیں گی زندہ امامت کے ساتھ ساتھ۔ اب میں عارف اکبر آبادی صاحب، اس سے پہلے وہاں ایک اعلان بہت اہم ہے، ایک خاتون ہے، مجھے کئی بار ٹیلی فون کر چکی ہیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور ان کو کچھ دوسری پریشانیاں بھی ہیں، انہی نے کہا ہے کہ آپ حضرات ان کی لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ صحت دے اور ان کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور کر دیں۔ جناب عارف اکبر آبادی۔ بابا سے بلند نعرہ سلوات۔ بس دو قطعے عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا۔ وہ جس جگہ پر 700 کرسی نشین تھے، زینب کے ایک خطبے نے کوہرام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا۔ پھر اس کے بعد سید سجاد آ گئے، رسوا یزیدیت کو سر عام کر دیا۔ آخری قطعہ سماعت فرمائیں کہ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ خطبہ دیا جو لہجہ حیدر میں آپ نے، فتنے کے ساتھ فتنہ گری کو مٹا دیا۔ جو کہہ رہا تھا بدر کا بدلہ ہے کربلا، اس کی زباں پہ آپ نے تالا لگا دیا۔ اب جناب مرزا لکھنوی صاحب۔ ایک مطلع چند اشعار پیش کر۔ علی کی لاڈلی زینب وہ کام کر دے گی، علی کی لاڈلی زینب وہ کام کر دے گی، علی کی لاڈلی زینب وہ کام کر دے گی، امیر شام کا جینا حرام کر دے گی، امیر شام کا جینا حرام کر دے گی، علی کی لاڈلی زینب وہ کام کر دے گی، امیر شام کا جینا حرام کر دے گی۔ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا، بطور خاص شعر پیش کر رہا ہوں لالا بھائی۔ بچھا کے فرش عزا کا یزید کے گھر میں، بچھا کے فرش عزا کا یزید کے گھر میں، بچھا کے فرش عزا کا یزید کے گھر میں، حسینیت کو زمانے میں عام کر دے گی،
حسینیت کو زمانے میں عام کر دے گی، حسینیت کو زمانے میں عام کر دے گی۔ اور یہ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں اور عقیدت کا شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا جہاں تلک بھی آواز پہنچ رہی ہے، شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ حسینیت کو زمانے میں عام کر دے گی، تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، بہن حسین کی ہے انتظام کر دے گی، بہن حسین کی ہے انتظام کر دے گی۔ تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، تم اپنے گھر میں ارادہ کرو تو مجلس کا، بہن حسین کی ہے انتظام کر دے گی، بہن حسین کی ہے انتظام کر دے گی۔ بتا رہے ہیں یہ تیور علی کی بیٹی کے، بتا رہے ہیں یہ تیور علی کی بیٹی کے، بتا رہے ہیں یہ تیور علی کی بیٹی کے، ابھی یزید کا قصہ تمام کر بتا رہے ہیں یہ تیور علی کی بیٹی کے، بتا رہے ہیں تیور علی کی بیٹی کے، بتا رہے ہیں یہ تیور علی کی بیٹی کے، ابھی یزید کا قصہ تمام کر دے گی، ابھی یزید کا قصہ تمام کر دے گی۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے مقطع اور اس سے پہلے ایک شعر اور پیش کرے دیتا ہوں، دیکھیے گا شکیل بھائی، اور قافیہ بطور خاص پیش کر رہا ہوں، دیکھیے۔ کہا یہ شمر نے زینب نے گر دیا خطبہ، کہا یہ شمر نے زینب نے گر دیا خطبہ، کہا یہ شمر نے زینب نے گر دیا خطبہ، تحس نحس ابھی دربار شام کر دے گی، تحس نحس ابھی دربار شام کر دے گی، تحس نحس ابھی دربار شام کر دے گی۔ اور مقطع بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ قلم اٹھا ذرا مدغت کے واسطے مرزا، قلم اٹھا ذرا مدغت کے واسطے مرزا، قلم اٹھا ذرا مدغت کے واسطے مرزا، عطا وہ غیب سے تجھ کو کلام کر دے گی۔ یہ تھے جناب مرزا لکھنوی، اور ایک اعلان نے اور سماعت فرمان نے خاتون نے مجھے دیا ہے کہ امام باڑہ زین العابدین خاں میں 24 محرم کو خواتین کی ایک مجلس ہوگی 2 بجے دن میں، خواتین سے شرکت کی التماس ہے۔ 14 محرم کو سپٹن آباد میں امام کے پنجم کی مجلس ہوگی جس میں کلبہ جواد صاحب کا بیان ہوگا، آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے۔ اب جرار صاحب پڑھنے کو رہ گئے، میں ان سے پہلے 2-3 شعر پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ ایک قطعہ ملحہ فرمائے کہ شکست فاش دی سرور نے برسرے میدان، شکست فاش دی سرور نے برسرے میدان، بہن نے ظلم کو کوفے میں شام میں مارا، بہن نے ظلم کو کوفے میں شام میں مارا، پھر اس کے بعد علی کی کنیز فضہ نے امیر شام کو دربار عام میں مارا۔ شکست فاش دی سرور نے برسرے میدان، بہن نے ظلم کو کوفے میں شام میں مارا، پھر اس کے بعد علی کی کنیز فضہ نے امیر شام کو دربار عام میں مارا۔ ایک چند شعر ملحہ فرمانے لیں کہ اسلامی عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے،
اسلامی عقیدوں کی تجارت نہیں کرتے. ہم صاحب منبر ہیں، سیاست نہیں کرتے. ہم صاحب منبر ہیں، سیاست نہیں کرتے. آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر. آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر. بھائی ٹیلی فون نہ کریں پلیز. آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر، ظالم سے مگر کوئی مروت نہیں کرتے. آنکھوں کو بچھا دیتے ہیں مظلوم کی خاطر، ظالم سے مگر کوئی مروت نہیں کرتے. جو لوگ کیا کرتے ہیں شبیر کا ماتم، وہ فاسق و فاجر کی حمایت نہیں کرتے. وہ فاسق و فاجر کی حمایت نہیں کرتے. اور اس دور کے تم سارے یزیدوں کو بتا دو، جو لوگ حسینی ہیں وہ بیعت نہیں کرتے. اس دور کے تم سارے یزیدوں کو بتا دو، جو لوگ حسینی ہیں وہ بیعت نہیں کرتے. اور مشہد پر ابھی بمباری ہوئی تھی، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بمباری کے عالم میں بھی روضوں پہ رہی بھیڑ. بمباری کے عالم میں بھی روضوں پہ رہی بھیڑ. ہم موت سے ڈرتے تو زیارت نہیں کرتے. ہم موت سے ڈرتے تو زیارت نہیں کرتے. اور زینب نے دیا خطبہ وہاں پر کہ جہاں لوگ لب اپنے ہلانے کی بھی جرت نہیں کرتے. لب اپنے ہلانے کی بھی جرت نہیں کرتے. اور آخری شعر کہ محروم وہ رہ جائیں گے زینب کے کرم سے. محروم وہ رہ جائیں گے زینب کے کرم سے، جو شہ کے عزاداروں کی خدمت نہیں کرتے. جو شہ کے عزاداروں کی خدمت نہیں کرتا. میں گزارش کر رہا ہوں جناب جرار ابرآبادی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. مجلس شروع ہونے میں 7 منٹ کا وقت ہوا. واقعی ایک نعرہ سلوات. یزیدیت کا تعارف کرا گئیں زینب. ملاحظہ فرمائیں گے. یزیدیت کا تعارف کرا گئیں زینب. یزیدیت کا تعارف کرا گئیں زینب. یہ لوگ بغض و عداوت میں جان دیتے ہیں. یہ لوگ بغض و عداوت پہ جان دیتے ہیں اور اڑاتے رہتے ہیں صوم و صلاۃ کا یہ مذاق. اڑاتے رہتے ہیں صوم و صلاۃ کا یہ مذاق. یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو بے وقت اذان دیتے ہیں. اور 4 مصرع ملاحظہ فرمائیں. اجازت ہے. بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام. بن جائیں گے ایک روز جو سرمایہ اسلام. اعلام کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں. اعلام کے زینب وہ گوہر رول رہی ہیں. اور بندھوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں. بندھوا کے رسن بنت علی ہاتھوں میں اپنے اسلام کے ہاتھوں کی رسن کھول رہی ہیں.
اور 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ اس کی مثال گلشن اسلام میں نہیں، اس کی مثال گلشن اسلام میں نہیں، زہرا کے گلشتہ میں کچھ ایسی کلی کھلی، زہرا کے گلشتہ میں کچھ ایسی کلی کھلی، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر، زہرا کے بعد ثانیہ زہرا ملی مگر، زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی، زینب کے بعد ثانیہ زینب نہیں ملی۔ اور چند شعر ابھی مولانا کا انتظار ہے، وہ تشریف لا رہے ہوں گے، عرض کر رہا ہوں۔ میں ہوں کربلا کا شاعر، میں ہوں کربلا کا شاعر، یہ کسے پتہ نہیں ہے، میں ہوں کربلا کا شاعر، یہ کسے پتہ نہیں ہے، جسے پست کر دے دنیا یہ وہ حوصلہ نہیں ہے، جسے پست کر دے دنیا یہ وہ حوصلہ نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اسے کیا کہوں میں زینب جو یہ معجزہ نہیں ہے، اسے کیا کہوں میں زینب جو یہ معجزہ نہیں ہے، جسے تم جلا گئی ہو وہ دیا بجھا نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد اسے کیا کہوں میں زینب جو یہ معجزہ نہیں ہے، جسے تم جلا گئی ہو وہ دیا بجھا نہیں ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ یہ ہے مقصد حسینی کی اشاعتوں کا صدقہ، ملاحظہ فرمائیں گے شعر، یہ ہے مقصد حسینی کی اشاعتوں کا صدقہ، ہے غلام حر ہزاروں، ہے غلام حر ہزاروں،
نہیں ہے غلام حر ہزاروں. آخری شعر میرا فرما، آخری شعر سناؤں. رہے صبر ہے جہاں تک ہے تیرے قدم وہاں تک. رہے صبر ہے جہاں تک ہے تیرے قدم وہاں تک. تیرے نقش پا سے آگے کوئی نقش پا نہیں ہے. تیرے نقش پا سے آگے فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. صلوات بھیجے ہیں محمد وآل محمد علیہ السلام. دو ایک چیزیں دے دیجیے مجھے.
اور اتنا لکھا ہوا ہے خراج سند والا جس کا بھی نام اس پرچے پہ لکھا ہوا ہے اس کے سارے ثواب کے لیے، اور جملہ مبین ممکنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کے سارے ثواب کے لیے، جو حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تلاوت فرما دیں۔ اعلان ہے کہ 12 محرم کو ٹھیک 9 بجے شب امام باڑے میں یوم حضرت عباس منایا جائے گا، جس میں میرا خطاب ہوگا، اور 13 محرم کو یوم خواتین کربلا اسی امام باڑے میں 9 بجے شب میں منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا۔ صلوات بھیج دے گا محمد۔ یہ وہی آیہ کریمہ ہے کہ جس کو میں نے مسلسل آپ کے سامنے بیان کیا آپ حضرات کے سامنے، اور جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ رسول جو آپ پر جو ہم نے وحی نازل کی ہے اس کو آپ پہنچا دیجیے سب تک، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو دشمنوں کے شر سے بچائے گا، اور اللہ کافروں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ صلوات بھیجو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ موضوع بالکل الگ ہوتا ہے یہاں پر، لیکن بہرحال کیونکہ یہی آیت ہے لہٰذا 2-4 جملے کرنا ہے۔ اور جو خاص طور سب سے سخت جو اس سلسلے میں اعتراض کیا جاتا ہے وہ اعتراض کیا جاتا ہے یہ، اور آج تک بھی یہ اعتراض ہو رہا ہے کہ صاحب اتنا بڑا مجمع تھا اور رسول کا اعلان انہیں بھلا کیسے دیا؟ وہ اصحاب جان دینے کے لیے تیار، وہ اصحاب جو نام کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کے تیار، وہ اصحاب جو ہر وقت سیرت نبی کی تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں پتہ چلے تو سیرت نبی کو ہم چلیں۔ لہذا روایت میں ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک صحابی رسول وہ ہاتھ میں وہ خربوزہ لیے ہوئے تھے اور چھری لیے ہوئے تھے، اور خربوزہ ہاتھ میں لے کر رو رہے تھے، خربوزہ ہاتھ میں تھا اور آنسو بہ رہے تھے ان کے، اور آنسو ٹپک ٹپک کر خربوزے پہ گر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ خربوزہ ہاتھ میں نہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ رسول خربوزہ کیسے کاٹتے تھے اور کیسے کھاتے تھے، لہذا میں رو رہا ہوں۔ تو اس لیے جو چاہنے والے رسول کو وہ کیسے بھول جائیں گے رسول کے اعلان کو؟ جو رسول نے اتنا بڑا اعلان کیا وہ کیسے بھول جائیں گے؟ تو مجھے والد مرحوم دائرے کہ کبھی کبھی ان کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں، وہ ہم دادا کا تذکرہ کرتے تھے سارے ثواب کے لیے، میں ان کے سارے ثواب کے لیے تذکرہ کرتا ہوں۔ یہاں پر ان کے جملے یاد آ رہے ہیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب مسلمان کیسے بھلا لیں گے، وہ فرماتے تھے یہ بتاؤ کیا یاد رکھا انہیں مسلمان، پہلے یہ بتا دو کیا یاد رکھا مسلمانوں نے۔ ارے یہ تو ایک ہی بار اعلان ہوا تھا، 23 سال میں ایک بار اعلان ہوا تھا، اور رسول روز 5 وقت نماز پڑھتے تھے، مسلمانوں کو یاد ہی نہیں کس وقت پڑھتے تھے، کوئی وقت بتا رہا ہے، کوئی وقت بتا رہا ہے، کوئی وقت بتا رہا ہے۔ ارے روزہ کب سے روزہ رکھتے تھے، مسلمانوں کے سامنے روزہ کھولتے تھے، آج تک مسلمانوں کو یاد نہیں کہ رسول کس وقت روزہ کھولتے تھے۔ تو روزے کا ٹائم بھول گئے، نماز بھول گئے، اور دیکھیں آپ دیکھیے تو کہا کہ یہ تک یاد نہیں کہ ہاتھ کھول کے پڑھتے تھے کہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، یہی یاد نہیں مسلمانوں کو۔ 5 وقت رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور مسلمانوں کو یہی یاد نہیں کہ کس طرح سے رسول نماز پڑھتے تھے، ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے تھے۔ اگر چلیے یہی مان لیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے تھے، کسی کو یاد نہیں کہ کیسے ہاتھ باندھتے تھے، سینے پر باندھتے تھے، پیٹ پر باندھتے تھے یا پیٹ کے نیچے باندھتے تھے، کسی کو یاد نہیں رہا۔ جب اتنی چیزیں یاد نہیں رہی تو پھر حکم ولایت اگر یاد نہیں رہا تو تعجب کیوں رہا؟
اور فرماتے تھے کہ نماز بھلانے میں کوئی فائدہ نہیں تھا، کہ نماز بھلانے میں کوئی فائدہ ان کو پہنچ جاتا، روزے کا وقت بھلانے میں ان کا کوئی فائدہ نہیں تھا کہ بھلانے سے کوئی فائدہ مل جائے، ارے 5 منٹ پہلے کھول لیا ہے، 5 منٹ بعد کھول لیا، کون سا نفع مل جاتا ان کو، کون سا فائدہ مل جاتا؟ ہاتھ باندھنے میں کوئی نفع نہیں، ناف کو اوپر باندھ دیا یا نیچے باندھ دیا، کوئی فائدہ نہیں اس سے۔ تو جن چیزوں میں فائدہ نہیں تھا وہ بھول گئے، تو یہاں تو حکومت کا معاملہ تھا، یہاں تو اقتدار کا معاملہ تھا، تو اس کو تو بھولنا ہی چاہیے تھا۔ ایک صلوات پر محمد چھ 7 یا 8 کی مجلس میں میں نے 2 جملے کہے، مگر پوری طرح میں وضاحت نہیں کر پایا تھا، خود میری کمی تھی کیونکہ میں وضاحت نہیں کر پایا تھا، لہذا مجموعے کی طرف سے کوئی زیادہ رسپانس نہیں ملا تھا، کہ میں نے وضاحت میں کمی کر دی تھی۔ جو کہا جاتا ہے کہ دوست دوست دوست، تو میں نے کہا تھا کہ چلیے ہم نے یہی مان لیا کہ رسول اللہ نے دوستی کا اعلان کیا تھا، دوستی کا اعلان کیا تھا، تو یہ تو بتاؤ کہ دوستی کا حق کیا ہے، وہ بھی تم نے ادا کیا یا نہیں؟ اس کے بارے میں رسول اللہ کی ایک حدیث پیش کی تھی، وہ ذرا سا ادھوری رہ گئی تھی، جس وجہ سے اس کی وضاحت پوری نہیں ہو پائی تھی۔ رسول اللہ کی حدیث پیش کی تھی کہ رسول نے فرمایا ہے کہ دوست بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں اور دشمن بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ دوست بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک دوست جو ڈائریکٹ ہمارا دوست ہے وہ دوست ہوتا ہے، ایک دوست کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے، اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوتا ہے۔ توجہ بات پہنچ جائے ہماری کہ ایک دشمن کا دشمن وہ بھی دوست ہوتا ہے ہمارا، جو دشمن کا دشمن ہے وہ بھی ہمارا دوست، جو ڈائریکٹ ہمارا دوست ہے وہ بھی دوست، جو دوست کا دوست ہے وہ بھی ہمارا دوست۔ تو رسول نے بتایا 3 قسمیں دوستوں کی ہوتی ہیں، اس طرح دشمن کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ہمارا دشمن جو ڈائریکٹ ہمارا دشمن ہے، پوری توجہ ہے، جو ڈائریکٹ ہمارا دشمن ہے، اور دوسرا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست کا دشمن، ارے توجہ ہے، دوسرا دشمن کیا ہوتا ہے؟ دوست کا دشمن، وہ بھی ہمارا دشمن ہوتا ہے، اور تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ دشمن کا دوست، ارے توجہ ہے، جو دشمن کا دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن ہوتا ہے، تو حق دوستی ہی ادا کر دو، کہ جو علی کے دوست ہیں ان کو دوست مانو، جو علی کے دشمن ہیں ان کو اپنا دشمن مان لو۔ ایک صلوات محمد ایک صلوات بلند آواز محمد محمد۔ ماشاءاللہ کافی وقت جو ہے ہمارے شعراء حضرات نے لے لیا، شعراء کی ماشاءاللہ کثرت ہے، اور یہ قرب قیامت کی ایک دلیل بھی ہے کہ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو شعراء زیادہ ہو جائیں گے۔ صلوات محمد۔ لیکن جو عام شعراء ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے قابل فخر نہیں ہے، لیکن جو مدح اہل بیت میں شعر کہتے ہیں وہ ہمارے لیے بھی قابل فخر ہیں۔ صلوات محمد۔ اب میں ذرا سا عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس مجلس کا ٹاپک رہتا ہے، دیکھیے یہ جتنے بھی ائمہ معصومین آئے ہیں، شہداء معصومین ہیں، یہ سب رول ماڈل ہیں، یہ اللہ نے ان کو نمونہ عمل بنا کر بھیجا ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم ان کو دیکھتے رہیں، ان کی سیرت دیکھتے رہیں، ان کے کردار کو دیکھتے رہیں، اور ان کی تعلیمات دیکھیں، اس کے بعد اس پر ہم عمل کرتے رہیں گے۔ یہ رول ماڈل کی حیثیت سے آئے تھے، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا انداز کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، ان کی تعریف کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو قابل تعریف ہوگا اس کی تعریف کی جائے گی، جو قابل مدح ہوگا اس کی مدح کی جائے گی۔
جس کے قصیدے پڑھنا ہوں گے اس کو پڑھنا چاہیے، لیکن خالی قصیدے پڑھنا کافی نہیں ہے، خالی تعریف کرنا کافی نہیں ہے، خالی مدح کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ اپنی تعریف کروانے نہیں آئے تھے یہ، نہ اپنے قصیدے پڑھوانے آئے تھے۔ وہ نوابین کا دور ہوتا تھا کہ جو شعراء معین ہوتے تھے اور وہ قصیدے پڑھا کرتے تو نواب صاحب خوش ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو اہل بیت اپنے قصیدے پڑھوانے نہیں آئے ہیں، ہاں ثواب ہے ان کا، کوئی انکار نہیں، اپنی تعریفیں کروانے نہیں آئے، بلکہ یہ ہمارے لیے عمل کا نمونہ بن کر آئے ہیں، یہ عمل کا نمونہ بن کر آئیں کہ ان کو دیکھتے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے جاؤ۔ صلوات بھیج محمد محمد۔ اور مردوں کے لیے 13 نمونے عمل ہے، نمونے عمل ہے، نمونے عمل ہے۔ یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کیا ہے، شرف کیا ہے اور مرتبہ کیا ہے، کہ 13 مردوں میں 13 نمونے عمل ہیں اور خواتین میں سے 1 نمونے عمل۔ اللہ کا کوئی بھی کام عبث نہیں ہوتا۔ بہت پڑھا لکھا مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے ہے کہ اللہ کا کوئی کام بھی فالتو فنڈ کا نہیں ہوتا کہ زبردستی کوئی کام اس نے کر دیا، کوئی کام اس کا عبث نہیں ہوتا، کوئی کام اس کا بیکار نہیں ہوتا، اس کے ہر عمل میں کوئی گہری مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے اس کے عمل میں۔ تو لہذا اب یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ مردوں میں 13 معصوم، میں نے کہا اللہ کا کوئی عمل عبث اور بے معنی نہیں ہوتا ہے، تو مردوں میں 13 معصوم، یعنی اللہ کو ایک معصوم کے بعد دوسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہوئی، دوسرے معصوم کے بعد تیسرے معصوم کی ضرورت ہوئی، چوتھے معصوم کے بعد چوتھے معصوم کی ضرورت ہوئی، 5ویں کے بعد چھٹے کی، چھٹے کے بعد 7ویں کی، 7ویں کے بعد اسی طرح سے 12 معصومین۔ مردوں میں رسول اللہ کو ملا کے 13 معصومین، یعنی ایک معصوم کے بعد مردوں میں اللہ کو دوسرے معصوم کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، تبھی دوسرے معصوم کو بھیج رہا ہے۔ لیکن شہزادی فاطمہ زہرا عورتوں کے لیے ایسا مکمل نمونہ عمل بن گئی کہ ایک معصوم کے بعد پھر اللہ کو کسی دوسری معصومہ کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ایک سلوات شوہر کی خدمت، مکمل ترین خواتین کے نمونہ عمل، ان سے بہتر بیٹی نہیں ہو سکتی، ان سے بہتر بیٹی نہیں ہو سکتی، ان سے بہتر زوجہ نہیں ہو سکتی، ان سے بہتر ماں نہیں ہو سکتی۔ مکمل ترین نمونہ عمل۔ اور پردے کا معیار یہ تھا، آج پردے کی طرف بہت بے توجہی ہے، درج کرنا چاہتا ہوں کہ شہزادی کا پردے کا معیار یہ تھا کہ آپ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مسجد نبوی میں دروازہ کھلتا تھا، لیکن کبھی بھی شہزادی نے کبھی نے ایسا نہیں کیا کہ دروازے کے قریب آ کر بابا کا خطبہ سنا ہو۔ تاریخی حقیقت پیش کر رہا ہوں، تاریخی سچائی، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے دروازے کے قریب آ کر بابا کا خطبہ سن لیا۔ نہیں آتی تھی قریب، خطبہ کیسے پتہ لگتا تھا؟ جب شہزادے واپس آتے تھے سن کر، ان سے کہ یہ بتاؤ آج تمہارے نانا نے کیا کہا۔ اس کا مطلب اتنی احتیاطی پردے میں، اتنی احتیاطی پردے کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ پردہ توہین ہے عورت کی، کہا جاتا ہے پردہ تذلیل ہے عورت کی۔ نہیں، حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ پردہ تعظیم ہے عورت کے لیے، پردہ تکریم ہے عورت کے لیے، اس کی عزت افزائی ہے عورت کے لیے۔ صلوات محمد عزت افزائی ہے، تعظیم و تکریم ہے۔ میں مثال پیش کروں تاکہ ہمارے بچیاں بھی سمجھیں، ہماری بہنیں بھی سمجھیں۔ لوگ کہتے ہیں صاحب پردے میں رکھنا یہ تو توہین ہے، گھر میں رکھنا یہ تو توہین ہے اس کی۔ نہیں، مثال پیش کر دوں، آپ کے تجوری میں کوئی قیمتی ہیرا موجود ہے،
آپ کی تجوری میں کوئی حسین و خوبصورت موتی موجود ہے، آپ تجوری کھولے ہوئے اس موتی کو ہاتھ میں لیے دیکھ رہے ہیں، کیا حسین موتی ہے، کیا خوبصورت موتی ہے، کیا حسین ہیرا ہے، کیا چمک ہے، کیا دمک ہے۔ دیکھا ایک صاحب سامنے سے چلے آ رہے ہیں، آپ نے جیسے ان کو آتے دیکھا جلدی سے ہیرا چھپایا، جلدی سے تجوری کے اندر رکھا، تجوری کو بند کر کے تالا لگایا۔ مجھے اتنا بتا دیجئے توہین کس کی ہوئی، انسلٹ کس کی ہوئی؟ کیونکہ آنے والے پر بھروسہ نہیں ہے۔ ارے توجہ ہے، آنے والے پر بھروسہ نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہی اپنا ہیرا چھپا لیا۔ ہیرے کی توہین نہیں ہے، آنے والے کی انسلٹ ہو رہی ہے۔ ایک صلوات میں جب نواز کہ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، لہذا جو قابل بھروسہ نہیں ہوتے ہیں نامحرم، انہی سے ہیروں کو چھپایا جاتا ہے، انہی سے موتیوں کو چھپایا جاتا ہے۔ صلوات بھیج بلا نواز محمد وآلہ ظاہر کہ مسلسل اس مجلس سے پڑھتا رہتا ہوں اور لہذا اور بہت زیادہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح جہیز کے سلسلے بہت پہلے کبھی میں نے پڑھا تھا، میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جہیز مانگتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی کہ جہیز مانگتے آتے ہیں کہ اتنا جہیز دے دیجئے، اتنا جہیز دے دیجئے، اتنے پیسے لیں گے ہم، اتنی دولت لیں گے ہم، 5 لاکھ لیں گے، 10 لاکھ لیں گے۔ اس کے لیے میں نے یہی مثال دی تھی کہ جب کسی کے پاس قیمتی ہیرا ہوتا ہے اور قیمتی موتی ہوتا ہے تو خریدار گھر میں آتا ہے کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس بہت حسین موتی ہے، آپ کے پاس بہت خوبصورت موتی ہے، میں اس کو لینا چاہتا ہوں، قیمت کیا ہے؟ انہوں نے قیمت بتائی کہ اتنی قیمت ہے۔ اس نے کہا زیادہ ہے، سے کچھ کم کر دیجئے۔ کہا نہیں اس سے کم نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا میں اس سے اچھا ہیرا نہیں پایا جاتا، اس سے اچھا موتی نہیں پایا جاتا۔ تو جس کے پاس ہیرا ہوتا ہے، موتی ہوتا ہے، وہ اپنے موتی کی قیمت بتاتا ہے، وہ اپنے ہیرے کی قیمت بتاتا ہے، اور جو لینے آتا ہے وہ کہتا ہے کچھ کم کر دیجئے، زیادہ قیمت بتا دی۔ اور میں نے مثال دی تھی، لیکن اگر گھر میں کوڑا موجود ہو تو ہم نے کسی کو بلایا کہ گھر میں یہ کوڑا ہے تو اٹھا لو، تو کہے گا اتنے پیسے لیں گے، اتنے پیسے لیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی زیادہ لے رہو پیسے، کچھ کم کر دو۔ تو جب کوڑا اٹھانے آتا ہے تو کوڑا اٹھانے والا قیمت بتاتا ہے، اور کوئی موتی لینے آتا ہے تو جس کے پاس موتی ہوتا ہے وہ قیمت بتاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں موتی ہے کہ کوڑا ہے؟ موتی ہے کہ کوڑا ہے؟ موتی کے لیے جس کے پاس موتی ہوتا ہے وہ قیمت بتاتا ہے، اور جو کوڑا ہوتا ہے اس کے لیے کوڑا اٹھانے والا قیمت بتاتا ہے۔ اب جو جہیز مانگ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی کو کوڑا سمجھ کر اٹھا رہے ہیں۔ تو مجھے بتا کہ کوڑا اٹھانے والے کو کہتے کیا ہے؟ ایک صلوات محمد وآلہ محمد، ایک صلوات بلند آواز پر محمد وآلہ۔ بھئی امام زمانہ فنڈ کے سلسلے میں اپیل ہے، کیونکہ خواتین کی ماشاءاللہ کثرت ہے اور خواتین خیر و خیرات میں ہمیشہ آگے رہتی ہیں، لہذا ان سے یہ التماس ہے کہ وہ اس فنڈ میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے۔ صلوات بھیج بلند آواز پر محمد وآلہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہترین نمونہ اگر کوئی ہے تو محمد علیہ محمد علیہ السلام ہے، اور خواتین کے لیے کوئی بہترین نمونہ بن سکتا ہے تو وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات بھیج بلند آواز پر محمد وآلہ۔ دیکھیے اب اس سے بہت سی فرمائشیں ہوئی ہیں کہ صاحب آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، صاحب اس کے سلسلے میں بات کیجئے کہ کس طرح سے آپسی جھگڑے کم ہو، کس طرح سے کہ آپسی لڑائیاں کم ہو۔ اور دیکھیے تو ایک پرچہ مجھے ملا، بہت پرانا، کبھی کا 12-15 برس کا ایک پرچہ مجھے پرانے پرچوں میں ایک پرچہ مل گیا، اس میں عجیب و غریب جملے لکھے تھے۔ اب مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے کبھی وہ مجلس میں ذکر اس کا کیا کہ نہیں کیا،
لیکن اگر کیا بھی ہوگا تو 15 سال پہلے کیا ہوگا. تو مجھے وہ پرچہ پرانے پرچوں میں مل گیا اس میں. تو اس میں ایک خاتون نے عجیب چیز لکھی. دیکھیے یہ کمال صرف عورتوں ہی کو حاصل ہے, کمال مردوں کو حاصل نہیں ہے. جو بات اس میں لکھی تھی وہ ظاہر کمال عورتیں ہی حاصل کر سکتی ہیں کہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے ایک دوسرے کو کوس رہی تھی. قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کو کوس رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اس کے سلسلے میں آپ تعلیم دے دیجئے کہ بھئی ایسی حرکت نہ کیا کرے, قرآن کی توہین ہوتا. واقعی قرآن کی توہین. تو انہوں نے بات لکھی تھی, میں وہ آواز پیش کر رہا ہوں کہ وہ کہنی میں سن رہی تھی کہ آپس میں 2 عورتیں لڑ رہی تھیں. ایک نے کہا قل اعوذ برب الناس, تیرا ہو جائے ستیہ ناس. اور قرآن کی آیت استعمال کر رہی تھی, قل اعوذ برب الناس, تیرا ہو جائے ستیہ ناس. اب دوسری کو بھی قرآن یاد تھا, اس نے بھی جواب دیا قل اعوذ برب الفلق, سڑ جائے تیرا حلق. کہا کہ بھئی ان باتوں سے روکیے. تو واقعی یہ اس طرح کی چیزیں استعمال کی جائے. ارے قرآن مجید کی آیتیں دعاؤں کے لیے ہیں, بد دعاؤں کے لیے نہیں ہے. ایک صلوات میرے محمد. ایک بزرگ سے واقعہ سنا ہے جو پیش کر دوں. دیکھیے اس چیز میں درس ہے, ہر چیز میں درس ہوتا ہے, ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبق ہوتا ہے. کہ عام طور سے بہت خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری سیدھی سادھی ہوتی ہیں, بہت سی بیچاری زبا دراز ہوتی ہیں کہ جو لڑنے پر ہمیشہ آمادہ رہتی ہیں, جس کے کہا گیا ہے کہ بھئی وہ کیا ہوا اگر پائچہ بھی ہلا دیتی ہے تو ہوا سے لڑنے لگتی ہیں. تو ایسی ایک خاتون تھی کسی محلے میں. ایک بزرگ سے میں نے واقعہ سنا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھ کس طرح سے انہوں نے اس کا علاج کیا ہے. بزرگ سے واقعہ سنا کہ وہ ایک خاتون تھی جو مسلسل اس سے لڑائی لوگوں سے ہوا کرتی تھی, عورتوں سے ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ خود مولانا کے پاس آئی کہ نہیں مولانا صاحب عجیب بات ہے, مجھ سے لوگ لڑتے بہت ہیں. جبکہ خود لڑتی تھی, وہ خود ہر ایک سے لڑتی تھی. اس نے مولانا سے کہا کہ مولانا صاحب مجھ سے لوگ لڑتے بہت ہیں, بہت لڑتے, کوئی ایسا تعویذ دے دیجیے کہ مجھ سے لوگ لڑے نہیں, لوگ لڑے نہیں. اب مولانا صاحب کے گھر میں پہنچے, بیوی نے پوچھا کون آیا, کہ فلاں عورت آئی ہے, تعویذ مانگ رہی ہے کہ لڑائی نہ ہو. کہا اپنے میاں سے کہنے لگی کہ اس پر کوئی تعویذ اثر نہیں کرے گا. ارے اس سے تو جنات بھی دور بھاگتے ہیں. وہ اتنی لڑاکا ہے کہ اس سے جنات بھی دور بھاگتے ہیں, جنات بھی دور بھاگتے ہیں. مولانا کا میرے پاس ترکیب موجود ہے اس کے لیے. انہوں نے کیا کیا, کاغذ لیا, اس کو تہہ کیا, انہوں نے 4 تہہ کی اور اس کے پاس پہنچے. کہا کہ دیکھو یہ تعویذ ہے, مگر اس کو کبھی کھولنا نہیں تم. دیکھو اگر کھولا تو تم پر عذاب نازل ہو جائے, اگر انہوں نے کھول لیا تعویذ فوراً اللہ کا عذاب نازل ہو جائے, مگر کھولنا نہیں. اچھا ٹھیک ہے, کیا کرو, کہ جب بھی تم سے کسی کی لڑائی ہونے لگے اس کو دانتوں کے نیچے دبا دینا. جب بھی کسی سے لڑائی ہونے لگے دانتوں کے بیچ میں دبا لینا اس کو, اور یہ دانتوں سے نکلنا نہیں چاہیے ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. کھول کر نہ دیکھنا. ارے 2-4 دن بعد آئے, مولانا بڑا اچھا تعویذ آپ نے دے دیا, ساری لڑائیاں بند ہو گئی ان سے, کیونکہ وہی لڑائی شروع کرتی تھی. اور جب دانتوں کے اندر تعویذ تو نہ منہ سے کھولا گیا نہ پھر لڑائی ہوئی. ایک سلوات بھیج رہا محمد والے, ایک سلوات بلند آواز سے محمد والے محمد. لہذا ماحول میں اگر ایسے لوگ بھی ہوں تو بہرحال ان کی بھی اصلاح ضروری ہے, تاکہ معاشرے میں اور سماج میں امن و امان خواتین کے اندر بھی رہے. اگر مردوں میں رہے تو خواتین میں بھی امن و امان رہے. سلوات بلند آواز سے محمد والے محمد. تو حقیقت یہ ہے کہ اگر اہل بیت کی سیرت ہمارے سامنے ہو تو پھر آپ دیکھیں گے یہی دنیا جنت بن جائے گی, یہی دنیا جنت بن جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ دولت سے سکون نہیں ملتا, بڑے بڑے عہدوں سے سکون نہیں ملتا, بلکہ آپسی محبت سے سکون ملتا ہے, آپسی انڈرسٹینڈنگ سے سکون ملتا ہے. بڑے سے بڑے دولت مندوں کو دیکھا
کہ بیویاں پریشان سے ہیں، وہ بیوی سے پریشان ہیں، لیکن غریبوں کو دیکھا کہ آپس میں محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن اگر آپس میں مزاج، بہت جملے پر توجہ رہے اور کرنا چاہتا ہوں، وقت نہیں ہے، کہ اگر آپس میں مزاج نہیں ملتا ہے تو محل بھی جہنم بن جائے گا۔ توجہ رہے، اگر آپس میں مزاج نہیں ملتا ہے اور آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو محل بھی جہنم بن جائے گا، اور اگر آپس میں مزاج ملتا ہے تو جھوپڑی بھی جنت بن جائے گی۔ ایک صلوات بھیجو محمد وآلہ۔ اسی لیے حکم ہے اللہ کا۔ ارے یہ کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجو محمد وآل محمد۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا کہ ہم لوگ کا فریضہ، اخلاقی فریضہ ہے کہ ہمارے جو پولیس کے جو ہمارے بھائی ہیں جو بڑی محنت اور زحمت کرتے ہیں، لکھنؤ میں انہوں نے بڑا زحمت اٹھائی، راتوں میں 4 بجے اگر جلوس آ رہا ہے تو وہ بھی جاگ رہے ہیں 4 بجے تک، 3 بجے جلوس آ رہا ہے تو جاگ رہے ہیں۔ تو ان پولیس والوں کا، ان افسران کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور پولیس لوگوں کا بھی جو ہمارے ساتھ جاگ کر وہ ان جلوسوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ تاج ریڈیو والے جو ہیں ان کی طرف سے یہ لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، اس کا بھی ہم ان کے شکریہ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، شکرگزار ہیں۔ اللہ ان کو دین و دنیا دونوں کی ترقیاں عنایت فرمائے بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک جو واقعہ نان پارے میں ہوا، بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ جس میں ایک معمولی پولیس نہ تھا، کانسٹیبل نہیں تھا، کوئی چھوٹا پولیس والا نہیں تھا، بلکہ وہاں کا کوتوال تھا، اس نے لاٹھی چلا کر اس کو توہین کی، ہمارے رہبر کی تصویر کی، جو انتہائی شرمناک ہے، اور اس کے لیے ہم نے ویڈیو بھی ڈالا اس میں ہے کہ اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، کیونکہ 2 شبہ ہم کو ہو سکتے ہیں۔ ایک شبہ تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل ایمبیسی سے ان لوگوں کو فنڈنگ ہوتی ہے کچھ، کہ دیکھو اس طرح سے تم حرکتیں کرو تاکہ اس طرح سے توہین ہو ایران کے رہبر کی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اسرائیلی ایمبیسی سے ان کا کوئی تعلق ہے، تب بھی یہ مجرم ہے، تب بھی، کیونکہ اسرائیل ایک باہر کے ملک کی ایجنسی سے ان کا تعلق، یہ بھی ان کا بہت بڑا جرم ہے۔ اور دوسری بات چیز لوگوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کے بہت سے بنائے ہوئے پولیس افسر ہیں۔ اب اس پارٹی کے میں نام دے لوں گا، آپ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس کے بنائے ہوئے کچھ پولیس افسر ہیں کہ جو حرکتیں زیادہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے ان کا سیاسی مقصد ہے کہ جو لا اینڈ آرڈر یو پی میں قائم ہوا ہے یہاں کی حکومت کے ذریعے سے، اس کو خراب کر کے اور موجودہ حکومت کو بدنام کیا جائے۔ لہذا ہماری گزارش ہے یوگی جی سے کہ ایسے پولیس والوں کے لیے کے خلاف کہ جنہوں نے اس طرح کی بدتمیزیاں کی ہیں، سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور ان کے خلاف انکوائری کی جائے کہ یا تو پچھلی گورنمنٹ سے ان کے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں، یا پھر اسرائیلی ایمبیسی سے ان کو کچھ فنڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یاد رکھیں، میں نے پہلے ہی بھی کہہ دیا تھا کہ اسرائیل کسی کا، نہ امریکہ کسی کا دوست ہوتا ہے نہ اسرائیل کسی کا دوست ہے، ان کو صرف اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے اور بہت بڑے خود غرض ہیں یہ۔ اس لیے میں نے مثال دی تھی کہ اگر امریکہ اژدہا ہے تو اسرائیل بچھو ہے۔ اگر امریکہ اژدہا ہے، اژدہا جو ہے وہ نگل جاتا ہے، اژدہا نگل جاتا ہے، اور اسرائیل بچھو ہے۔ بچھو کے کیا کام ہے؟ ڈنک مارنا۔ میں نے بچپنے میں کتاب پڑھی تھی، اس میں واقعہ تھا کہ ایک بچھو پتھر پر ڈنک مار رہا تھا۔ ایک عارف باللہ ادھر سے گزرے، کہا کہ بھائی پتھر پر تم ڈنک کیوں مار رہے ہو؟ اس سے پتھر پر تو کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہ میرا کام ہے ڈنک مارنا، میں مار رہا ہوں، اثر ہو چاہے نہ ہو۔ اور دوسرا واقعہ بھی ہے، یہ ہے اسرائیل۔ میں یہاں کی حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں، ہوشیار رہے، کبھی بھی دغا دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ سازشیں اسرائیلی کی طرف سے ہو رہی ہوں کہ یہاں بدامنی پھیل جائے،
یہاں کے اوپر گڑبڑ سڑبڑ پھیل جائے، ہوتا ہے اسی طرح سارے چوری. تو وہ بھی واقعہ موجود ہے کہ ندی کے اندر وہ ایک پانی میں پھنس گیا تھا ایک بچھو، پانی میں پھنس گیا تھا. ایک بیچارے اللہ والے تھے، انہیں ندی میں اترے اور دھارے کو کاٹتے ہوئے اس بچھو کو بچا لیا، اور بچا کر وہ اس کو کنارے پہ لیا. جیسے کنارے پہ لائے ایک زوردار ڈنک اس نے مارا، جو بچا کے لائے تھے ایک ڈنک مارا. انہوں نے کہا ارے میں نے تو تم کو بچایا تھا کہ جو آپ کا کام ہے آپ نے کیا، جو میرا کام وہ میں کر رہا ہوں. ایک سلوات میں دے بولتا. تو اسرائیل نہیں ہے، بچھو ہے. اس سے ہر حکومت کو ہوشیار رہنا چاہیے، یہ دغا دے گا، یہ نقصان پہنچائے گا. صلوات بھیجو نواز محمد. اور ایک عجیب چیز مجھے جو کہا جاتا ہے، دیکھیے اب آگے تو میں چاہتا ہوں 2 منٹ لے لوں اس سلسلے میں. جو کہا جاتا ہے ارے باہر کے شخصیت کا آپ تصویریں لیے ہوئے ہیں، باہر کی شخصیت کے آپ تصویر لیے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر جو ہے بدتمیزیاں کی جا رہی ہیں اور تصویریں چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے باہر کرو. تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ ہمارے مرجع ہیں، ہمارے مجتہد ہیں. اور پوری دنیا میں صرف 95% شیعہ جو ہیں اس وقت 2 مجتہدین کی تقلید میں ہے. اور بھی ہیں تقلید میں لیکن اتنی تعداد میں نہیں، لیکن 95% شیعہ جو ہیں وہ 2 مجتہدین کی تقلید، یا آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنہی. ان کی تقلید میں ہے، اور ان کی تقلید ایران کے اندر محدود نہیں ہے. ان کی تقلید عراق کے اندر محدود نہیں ہے. اگر نارتھ پول میں کوئی ہے تب بھی ان میں سے کسی ایک کا مقلد ہے، اور ساؤتھ پول میں بھی اگر کوئی ہے تو ان میں سے کسی ایک کا مقلد ہے. وہاں بھی جاؤ گے تو وہاں بھی ان کی تصویر مل جائے گی. وہاں بھی جاؤ گے ساؤتھ پول تو وہاں بھی تصویر مل جائے گی، کیونکہ یہ مرجع ہیں. جو مرجع ہوتا ہے اس کے حدود اس کے ملک تک نہیں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے مقلد ہوتے ہیں. ہندوستان میں کروڑوں ہیں، پاکستان میں کروڑوں ہیں. تو ایک مرجع کی حیثیت سے ہم ان کی تصویر لیے ہوئے تھے، کسی سیاسی رہنما کی حیثیت سے نہیں لیے ہوئے تھے. لیکن سن لو ابھی 2 ویڈیو مجھے ملے ہیں، انشاءاللہ اس کو ڈال دیا جائے گا، شاید ڈال بھی دیا گیا میری طرف سے. 2 ویڈیو کہ آپ باہر کے آدمی کی تصویر نہ اٹھائیے، باہر کے لیڈر کی تصویر نہ اٹھائیے. اور یہاں ٹرمپ کے لیے ایک پنڈت جی جو ہے وہ دھون رکھے ہوئے ہیں اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، تصویر سامنے ٹرمپ کی لگی ہوئی ہے. ارے ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا؟ ان کو کیوں نہیں پکڑا؟ وہ تو وہاں پر وہ بھی کیا کہتے ہیں اس کو، دھمن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہون کہتے ہیں. سلوات میرا نواز. ہون کر رہے ہیں، ان کی جیت کے لیے ہون کر رہے ہیں، لیکن ہون کا بھی کوئی اثر نہیں ہوا تھا. پچھلی بار ہار گئے تھے ٹرمپ. اور دوسری چیز کرو، اس کا بھی ویڈیو موجود ہے. ارے ٹرمپ کا مندر ہے یہاں، جہاں ان کی مورتی رکھی ہوئی ہے، جہاں پر پوجا کی جا رہی ہے. تو تمہارا کیا 35 کروڑ بھگوانوں میں ایک بھگوان اور بڑھ گیا؟ ایک سلوات میرے بلند. ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ ان کے خلاف یہ تو باہر کے ایک آدمی کی مورتی سجائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، ایک باہر کے ایک سیاسی لیڈر کے لیے ہون کر رہا ہے. تو ہمارے وہ سیاسی لیڈر نہیں ہے، مذہبی رہنما ہے، ہمارے آخری امام کے نمائندے ہیں، ان کے سفیر ہیں. صلوات محمد وآلہ. صلوات بلند آواز تبر محمد وآل محمد. ہاں، شہزادی فاطمہ زہرا کا تذکرہ ہو رہا تھا. کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، کائنات میں ان سے افضل کوئی نہیں ہے. نہ مریم ان کے مقابلے پر آ سکتی ہیں، نہ حوا ان کے مقابلے پر آ سکتی ہیں، نہ سارہ ان کے مقابلے پر آ سکتی ہیں. کائنات کی کوئی عورت نہیں جو ان کے مقابلے پر آ سکے. ہاں، اگر ان کا کوئی برابر کا کوئی ایک ہے تو انہی کی بیٹی ہے، جس کا نام ہے ثانیہ زہرا جناب زینب. صلوات محمد وآل محمد. جناب زینب کا تذکرہ آ گیا. زیادہ وقت نہیں لینا، بس 5-7 منٹ. آپ دیکھیں کوئی زیادہ وقت گزر چکا ہے، رات کا وقت ہے، اور خواتین کو
نکلنے میں زحمت ہو جاتی ہے، لہٰذا میں بہت زیادہ طویل بیان نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیں شہزادی جناب زینب کا مرتبہ، جس کو 5 اماموں نے پالا ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. جس کو 5 معصوموں نے پرورش دی ہو، اس کا مرتبہ کیا ہوگا. رسول کی آغوش، علی کی آغوش، فاطمہ زہرا کی آغوش، امام حسن کی آغوش، امام حسین کی آغوش. جو 5 معصوم آغوش میں پلی ہے اس کو زینب کہا جاتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. بلکہ کائنات کی پہلی شخصیت وہ ہے خود اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ پہلی شخصیت وہ ہے کہ جس نے 7 معصومین کے ساتھ زندگی گزاری ہے. 5 معصومین کی آغوش میں پلی اور 7 معصوموں کے ساتھ زندگی گزاری. وہ 7 معصوم کون ہیں؟ 2 بڑھ جاتے ہیں، امام زین العابدین اور امام محمد باقر. صلوات محمد و آل محمد. جن کی آغوش پہ پڑی وہ سید و سردار ہیں. رسول وہ ہیں جو سید المرسلین ہیں، علی وہ ہیں جو سید الاوصیاء ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا وہ ہیں جو سید نساء العالمین ہیں، حسن و حسین وہ جو ہیں وہ سردار جوانان جنت ہیں، زین العابدین سید الصابرین ہیں. ایک صلوات محمد و آل محمد. نہیں بس ایک فضیلت میں ایسے بیان کرنا چاہتا ہوں، ضرور کسی اور سے آپ نے سنی ہوگی مگر میری زبان سے کبھی نہیں سنی ہوگی. میں کبھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میں بالکل ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کبھی کسی نے بیان نہ کی ہو. نہیں، ایسی بات نہیں. میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو میری زبان پر پہلی مرتبہ آ رہی ہے. شہزادی زینب کی منزلت کے لیے، شہزادی زینب کے مرتبے کے لیے، شہزادی زینب کے شرف کے لیے. اب اس سے بڑھ کر میرے پاس جملے نہیں ہیں، کیونکہ علی کے لہجے کے صرف 2 وارث ہیں. علی کے لہجے کے 2 مالک ہیں خالی. پوری کائنات میں لہجے علی کے صرف 2 مالک ہیں. ارے صرف 2 مالک ہیں. ایک ہے وہ اللہ جو عرش کے اوپر ہے، دوسری وہ زینب جو فرش کے اوپر ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے. تمام مسلمان علماء اس بات کو مانتے ہیں کہ جب معراج سے رسول اللہ واپس آئے ہیں، جب معراج، تمام شیعہ سنی کتابوں میں درج ہے کہ جب معراج سے رسول اللہ واپس آئے ہیں تو اصحاب نے ایک سوال کیا، ان سے ایک بات پوچھی، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب اللہ نے ہم سے گفتگو کرنا ہوئی تو آپ کے لہجے کو اختیار کیا، جب بندوں سے گفتگو کرنا ہوئی تو آپ کے لہجے کو اختیار کیا، جب امت سے گفتگو کرنا ہوئی تو آپ کے لہجے کو اختیار کیا. ارے جب ہم سے بات کرنا ہوئی تو آپ کے لہجے کو اختیار کیا. جب معراج میں اللہ نے خود آپ سے بات کی ہے تو پھر کس لہجے کو اختیار کیا؟ ہم سے بات کی تو آپ کے لہجے میں، ہم سے بات کی تو آپ کے لہجے میں، جب آپ سے بات کی تو اللہ نے کس لہجے میں؟ رسول کا یہ جملہ تمام تاریخوں میں موجود ہے. ارشاد فرمایا کلمنی باللہجۃ علی ابن ابی طالب. صلوات بھیجے محمد و آل مجھ سے علی بولا، علی بولا، علی بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، یہ ہے مرتبہ ثانی زہرا، ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا، کہ وہاں علی کے لہجے میں اللہ نے گفتگو کی. اور یہاں تاریخ بتاتی ہے جب جناب زینب ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی، سر پر چادر نہیں، جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہے، ابن زیاد نے گستاخی کی. جناب زینب کو عظیم خطبہ
جو آج بھی تاریخ میں موجود ہے، جو آج بھی تاریخ میں جس کی گونج موجود ہے۔ شہزادی زینب زبردست خطبہ دو رہی ہیں۔ عبداللہ ابن عفیف نام کے ایک صحابی، جو رسول کے بھی صحابی، جو مولا علی کے بھی صحابی، دونوں آنکھیں جا چکی ہیں۔ ایک آنکھ جنگ صفین میں گئی ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں گئی ہے، آنکھیں موجود نہیں ہیں، دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے شہزادی زینب نے خطبہ دینا شروع، گھبرا گئے۔ برابر میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا بازو جھنجھوڑ کر کہا، ارے کیا بتاؤ، قیامت آ گئی ہے، مجھے بتاؤ کیا قیامت آ گئی ہے؟ اس نے یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ مجھ سے رسول نے فرمایا تھا کہ قیامت میں تمہارے مولا علی آئیں گے۔ میں تو مولا کی آواز سن رہا ہوں، میں تو اپنے مولا کا لہجہ سن رہا ہوں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ قیامت نہ آتے ہوئے بھی قیامت آ گئی ہے، یہ علی نہیں، علی کی بیٹی زینب جو دربار یزید میں، دربار ابن زیاد میں لائی گئی ہیں۔ نابینا صاحب کھڑے ہو گئے، اے ابن زیاد، تیری یہ جرات، تیری یہ ہمت کہ تو علی کی بیٹی کو دربار میں لے آیا۔ حکم دیا ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس نابینا بڈھے کو قتل کر دو۔ جلاد تلوار لے کر آگے بڑھا، چاہتا تھا کہ حملہ کرے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ان کے قبیلے کے 300 جوان وہاں موجود تھے، سب کے سب تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے۔ اے ابن زیاد، جلاد کو واپس بلا لے ورنہ بھی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ ابن زیاد ڈر گیا، جلاد واپس ہو گیا۔ عبداللہ بچ گئے۔ جب جوانوں کے گھیرے میں عبداللہ باہر نکل رہے تھے تو کسی جوان کی زبان سے نکلا، اے ابن زیاد، جس کے بچانے والے ہوتے ہیں اس کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔ جناب زینب کے کانوں میں لفظیں پڑی، رخ کیا مدینے کا، اے لانا، آپ کے صحابی کے اتنے بچانے والے اور آپ کی بیٹیاں، آپ کی اولادیں۔ بس رضا چند جملوں کی زحمت ہے۔ ہاں، یہی شہزادی زینب ہے کہ جنہیں بہترین مثال پیش کر دی کہ کس طرح سے ایک بھائی کے لیے ایک بہن قربانیاں دیتی ہے۔ جب شہزادی دنیا سے رخصت ہونے لگی، شہزادی دنیا سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگی تو پورا حجرہ خالی کروا دیا کہ سب لوگ چلے جاؤ، میں اپنی بیٹی سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، اپنی زینب سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اتنا بتائیے، کوئی آج تک کسی ماں نے کسی 2.5 سال کی بچی سے وصیتیں کی ہیں؟ کوئی ایسی مثال دکھا دیجئے کہ کسی ماں نے 2.5 سال کی بچی سے وصیتیں کی ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے جناب زینب کا سن کل 2.5 برس کا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا وصیتیں کر رہی ہیں، کیونکہ یہ خام بچی نہیں ہے، یہ عقیلہ بنی ہاشم ہے۔ پر اس وقت پتہ نہیں چلا کہ شہزادی نے کیا وصیتیں، ماں نے کیا وصیتیں کی ہیں، لیکن جتنا وقت گزرتا گیا، دنیا کے سامنے آتا گیا کہ ماں نے بیٹی سے کیا وصیتیں کی ہیں۔ پہلی وصیت یہ کی تھی کہ دیکھو، حسین کو پیاس زیادہ لگتی ہے، اے زینب میری وصیت سنا، اے میری بچی میری وصیت سنا۔ تمہارے بھائی حسین، اللہ نے ان کی فطرت میں پیاس زیادہ رکھ دی ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ عام بچوں سے زیادہ پیاس امام حسین کو لگتی تھی، اور پیاس سے امتحان لینا تھا، لہذا بچپن ہی سے حسین کو بچوں سے زیادہ پیاس محسوس ہوتی تھی۔ اے میری بچی سنو، تمہارے بچے کو تمہارے بھائی کو زیادہ پیاس لگتی ہے، لہذا اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ رہے۔ اے زینب، اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہارا بھائی کبھی پیاسا نہ رہے۔ بس واقعات سن لیجئے۔ شہزادی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مولا علی جنت البقیع میں قبر کے کنارے قرآن پڑھ رہے تھے کہ کیا کہ قبر سے آواز آتی ہے، شہزادی کی آواز آتی ہے کہ علی آپ یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں میرا بیٹا حسین پانی مانگ رہا ہے، میرا بیٹا حسین پانی مانگ رہا ہے۔
مولا علی تشریف لے گئے، امام حسین پانی مانگ رہے تھے، مولا علی پیش کرنا چاہا، کمسن ہے امام حسین، ابھی کمسنی کا عالم ہے، پوچھا بابا میری بہن زینب کہاں ہے؟ میں نے ہمیشہ اس کے ہاتھ میں پانی پیا ہے، جب تک آقا گھر میں رہتے تھے جناب زینب کی ذمہ داری تھی کہ حسین کو پانی پلائیں۔ ارے یہی وجہ ہے ہمیں کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ زینب کو کب پانی ملا، کہیں نہیں معلوم کہ جناب زینب نے کب پانی پیا۔ میں آقا آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، اے آقا ارے شہادت کے بعد آپ کی بہن ابھی پیاسی ہے، ابھی زینب کو پانی نہیں ملا، لیکن ہمیں کوئی روایت ایسی نہیں ملی کہ کبھی جناب زینب نے شکایت کی کہ میں پیاسی ہوں، ہمیشہ یہی فریاد کرتی رہی، ہائے میرے بھائی کو پیاسا مار دیا، ہائے میرے حسین کو پیاسا مار دیا۔ ہاں کہ زینب وہ ہیں کہ اپنی پوری نسل حسین کو قربان کر دی۔ صرف 2 بچے ہیں جو جناب زینب کے ساتھ ساتھ ہیں، اون و محمد۔ روایت کہتی ہے کہ جب جناب زینب چلی ہیں قافلے سے، مدینے سے تھوڑی دور چلی تھی کہ جناب عبداللہ شوہر گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب پہنچ کے جناب زینب کو آواز دی، جیسے عبداللہ کی آواز سنی، روایت کہتی ہے جناب زینب کانپ گئیں، تھرلا گئیں، جناب عبداللہ کی آواز سن کر کانپ گئیں، اے عبداللہ کہیں مجھے لینے تو نہیں آئے، اے عبداللہ کہیں مجھے واپس لینے تو نہیں آئے، ارے میں تمہاری زوجہ ہوں، تمہارے حکم کی ترتابی نہیں کر سکتی، مگر ادھر اتنا سن لو، ادھر تم نے کہا واپس چلو، ادھر میری روح نکل گئی، اے عبداللہ تم مجھے زندہ نہیں لے پاؤ گے، نہیں جا پاؤ گے واپس، میری لاش جائے گی۔ عبداللہ کہتے ہیں اے علی کی بیٹی حسین کی بہن، بھلا میری جرت ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو واپس لے جاؤں، مگر 2 صدقے لے کر آیا ہوں، کیونکہ آپ کے بھائی سفر میں جا رہے ہیں، سفر کے لیے صدقہ ضروری ہوتا ہے، لہذا 2 صدقے لے کر آیا ہوں، اگر کبھی آپ کا بھائی مشکل میں آئے تو یہ 2 صدقہ کر دیے گا، ایک اون ہے اور ایک محمد ہے، یہ دونوں بیٹے میری طرف سے صدقہ کر دیجیے گا۔ اسی لیے کربلا کے میدان میں جناب زینب نے دیکھا کہ اون و محمد خیمے کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زینب جلال میں آ گئی، اے اون و محمد ارے کیا گھر میں بیٹھے، اس وقت خیمے میں بیٹھنے کا وقت ہے، یہ اس وقت لوگ تمہارے آقا پر جان دے رہے ہیں اور تم یہ خیمے میں بیٹھے ہو، کیا موت سے ڈر گئے کہ تلواروں کی جھنکاروں سے ڈر گئے؟ سر اٹھا کر کہا اے اماں آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ہم علی کے نواسے جعفر کے پوتے، بھلا ہم جنگ سے ڈریں گے، مگر ہم کیا کریں، جب بھی آقا کی خدمت میں جاتے ہیں مرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ تاریخ منظر کشی کہتی ہے کہ دونوں بچوں کے بازو پکڑے اس خیمے کے اندر پہنچی، جہاں امام حسین کرسی پر تشریف فرما تھے، یہ کہا بچوں کے ساتھ کرسی کے گرد گھومنا شروع کیا، طواف کرنا شروع کیا، اے بہن زینب آپ کیا کر رہی؟ ارے میں آپ کے اوپر اپنے بچوں کو صدقہ کر رہی ہوں، یہ ختم ہو جائے، مگر آپ بچہ ان کو اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ ان کو اجازت دیجئے، میں نے ان کو اسی لیے پالا تھا۔ حسین نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے، مجھ پر وہ وقت پڑ گیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ عزاداروں اگر میرے بچوں نے پانی پی لیا تو میں رب آپ کو کیا جواب دوں گی؟ فضا کہتے نہیں شہزادی نہیں، فرات کے کنارے پہنچے تو تھے مگر پانی کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ یہ کیا فضا کہتی ہیں شہزادی غضب ہو گیا، دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اور محمد زخمی ہو گئے، زمین پر گر پڑے ہیں۔ ادھر یہ سنا اور محمد گرے، روایت کہتی ہے زینب سجدے میں گری۔ پالنے والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ دونوں بچوں کی لاشیں آتی ہیں ایک خیمے میں
امام حسین دونوں بچوں کی لاشیں رکھ دیتے ہیں. ایک کوہرام مچا ہوا ہے, ہر طرف شور بکا ہے. امام نے فرمایا ارے بہن زینب کہاں ہے, وہ کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہا وہ تو خیمے کے اندر نماز ادا کر رہی ہے, نماز شکرانہ ادا کر رہی. ارے حسین خود چل کر آئے, ماں کا بازو پکڑا, اس خیمے کے اندر لے گئے جہاں بچوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی. زینب قریب بیٹھ گئیں, پہلے چھوٹے بچے کے چہرے کو چوما, اس کے بالوں سے خون صاف کیا, چہرے سے گرد و غبار صاف کیا. کہا اے اور جا کے دادی سے شکایت نہ کرتے ہو کہ تم کو پیاسا میدان میں بھیج دیا. پھر محمد کے سرانے آئیں, اس کی پیشانی کو چوما, اس کی پیشانی کو بوسہ دیا. پھر فرمایا اے محمد تم بڑے ہو, یہ آن چھوٹا ہے. ارے جب بھی یہ ڈرتا تھا میرے سینے سے چمٹ جاتا تھا, ارے میں تو اسیر ہو کر چلی جاؤں گی. یہ اس جنگل میں لاشوں میں تمہارا چھوٹا بھائی اگر ڈرے تو سینے سے اپنے لگا لینا. پھر سنیے جملے سنیے. لاشوں کو بوسہ دے کر اٹھی اور امام حسین کا رخ کیا. کیا بھیا میرے بچے بہت چھوٹے تھے, اگر کوئی خطا ہو گئی ہو, اگر کوئی قصور ہو گئی ہو تو یہ بہن ہاتھ جوڑتے ان کی طرف سے معافی مانگتی ہے. امام نے فرمایا اے بہن زینب کیا کہہ رہی ہو, تمہارے بچوں سے کوئی خطا, تمہارے بچوں سے کوئی قصور, مگر ہاں ایک داغ میرے دل پر چھوڑ دے ہیں, ایک داغ میرے دل پر چھوڑ گئے. زینب گھبرا گئی. اے بھیا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میرے بچے داغ دل پر چھوڑ گئے؟ ہاں ایک داغ دل پر چھوڑ گئے. ارے دشمن پوچھ رہا تھا تمہارے حسین سے کیا رشتہ داری ہے, تو یہی کہتے رہے وہ آقا ہے, غلام ہے, وہ آقا ہے اور ہم غلام ہیں. زینب کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی. ہاں یہ میری طیوت کا اثر ہے, یہ میرے شیر کا اثر ہے. بس آخری جناب زینب کا تذکرہ ہے. آخری جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے شہادت حسین سے پہلے جناب زینب کی روایت ملتی ہے کتنی مرتبہ بے ہوش ہو کر گری. شب عاشور بے ہوش ہو کر گری, صبح عاشور بے ہوش ہو کر گری. لیکن جب رخصت کے لیے آئے امام حسین تو زینب کا عالم یہ تھا کہ جیسے دم نکل جائے گا, جیسے روح نکل جائے گی, جیسے روح پرواز کر جائے گی. اس وقت روایت کہتی ہے کہ حسین نے اپنا حمامہ دونوں ہاتھوں پر لیا تھا اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا پالنے والے میری بہن زینب کو صبر عطا کر دے, میری بہن زینب کو صبر عطا کر دے. اس کے بعد سے زینب پر بے ہوشی طاری نہیں آئی. 72 لاشیں دیکھے, بے ہوشی طاری, پتھر مارے گئے. ارے 40 گھنٹے پیدل چلی مگر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی. ہاں کب تاریخ میں ملتا ہے کہ دوبارہ بے ہوش ہوئے؟ اس وقت جب دوبارہ مدینے پہنچی ہے, جب واپس ہو کر مدینے پہنچی ہے, اپنے گھر پہنچی. عبداللہ موجود نہیں تھے, صحن میں زمین پر بیٹھ گئی, سر کے بال سفید ہے, زینب کی کمر جھکی ہوئی. عبداللہ اندر آئے, دیکھا ایک ضعیفہ گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی. اپنی کنیز سے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کہ جو بھی محتاج آئے فوراً اس کو دے دیا کرو, اس کو انتظار نہ کروایا کرو. یہ یہاں کیسے بیٹھی ہوئی یہ سننا تھا. زینب اٹھی, اے عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا, اے عبداللہ تم بھی مجھے بھول گئے. اس کمرے میں پہنچی, اس حجرے میں جس میں اور محمد رہتے تھے. دیکھا 2 چھوٹے چھوٹے بستر ہیں, 2 چھوٹے چھوٹے مسلح. یہاں پر روایت کہتی ہے زینب تیورا کر زمین پر گری, اے بچوں مجھے معاف کر دو, تمہاری ماں نے اس وقت میں جہاد کے لیے بھیجا. تم 3 دن کے بھوکے بھی تھے, تم 3 دن کے پیاسے بھی تھے. سيعلم الذين أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين.
नेज़ा पार, जिस्म जलती रहती पार। बेकफन है मातल में लाश शाह का भैया उससे बेखबर हूँ मैं, खुद ही रंगे सर हूँ मैं। उससे बेखबर हूँ मैं, खुद ही रंगे सर हूँ मैं। उससे बेखबर हूँ मैं, खुद ही रंगे सर हूँ मैं। उससे बेखबर हूँ मैं, खुद ही रंगे सर हूँ मैं। वरना मैं उड़ा देती अपनी रिदा ज़ैनब। उजड़ गया तेरा, कोई भी नहीं अपना।
ایک لہر میں نانے سے سو رہے ہیں اصغر پہ، لہر میں نانے سے سو رہے ہیں اصغر پہ، ایک لہر میں نانے سے سو رہے ہیں اصغر پہ، اب جلائے گی بانو کس کا پالنا زینب، آئے میری ناز زینب، آئے میری ناز زینب، اے یہ اڑ اڑ جا کے کربلا زینب، ساری عمر تڑپے گے سائے میں نہ بیٹھے گے، ساری عمر تڑپے گے سائے میں نہ بیٹھے گے، ساری عمر تڑپے گے سائے میں نہ بیٹھے گے، ساری عمر تڑپے گے سائے میں نہ بیٹھے گے، اب جواب کو کیسے صبر آئے گا زینب، آئے میری ناز زینب، آئے میری ناز زینب، اے یہ اڑ اڑ جا کے کربلا زینب، چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا، چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا، چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا، چاند جب نکلے گا تھام لے گی دل لیلا، یاد کر کے روئے گی اپنا میں لقا زینب، آئے میری ناز زینب، آئے میری ناز زینب، یہ اڑ اڑ جا کے کربلا زینب، اپنے بھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، اپنے بھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، اپنے بھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، اپنے بھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، جب بھی دیکھو گی کوئی پھول تم کھلا زینب، آئے میری ناز زینب، آئے میری ناز زینب، اے یہ اڑ اڑ جا کے کربلا زینب، اپنے پھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، اپنے پھول سے بچے کیا نہ یاد آئیں گے، جب بھی دیکھو گی کوئی پھول تم کھلا زینب، آئے میری ناز زینب، آئے میری ناز زینب، یہ اڑ اڑ جا کے کربلا زینب، کیا کہو گی صغرا سے اور ام سلمہ سے، کیا کہو گی صغرا سے اور ام سلمہ سے، کیا کہو گی صغرا سے
ان کے نوائے جرا کرے ماتم دار نوائے جرا کرے ماتم دار روئے تو بہت لیکن بھی نہیں بھرا السلام علیکم امیر المومنین و ابن سید الوسیین السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم جمیع شہداء کربلا قمر بن ہاشم مولانا ابو الفضل عباس سلم بردار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکم مولانا یا غریب الغرباء السلام علیکم الضعفاء والفقراء السلام علیکم شمس الشموس السلام علیکم انیس النفوس السلام علیکم قیس شیعت وزوار فی یوم الجزاء السلام علیکم سلطان علی رب والعدم یا بلسن علی بن موسی رضا روحی و جسمی لک الفدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان
علمان 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 متفنتر زمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان السلام علیکم یا شریق القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا مولانا امام انس والجان عز اللہ تعالی فرجک وصال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.